حي على الفلاح. والسلام على رسول اللہ وبعد. 25ویں پارے کے اندر سورۃ الشعراء، سورہ زخرف، سورہ دخان اور جاسیہ ہیں. سورہ شورا مکی سورت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ کی ابتدا میں اللہ کی صفات کے بارے میں بیان کیا کہ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. وہی رب العالمین ہے کہ جو انسانوں کو، تم کو بھی جوڑے میں پیدا کیا اور جانوروں کو بھی اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا، اور جوڑوں کی شکل میں اللہ نے زمین پر انسان اور جانوروں کو بسایا. پھر اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا، اللہ کی طرح کوئی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر موجود نہیں، اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان کا مطلب اللہ رب العالمین کے بندوں کو سمجھایا. اللہ نے کہا کہ ایمان کا مطلب صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا نہیں. ایمان کا مطلب، توحید کا مطلب اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام، اسماء اور صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس طریقے سے اللہ کی ذات پر ایمان لانا توحید کا تقاضا ہے، توحید ہے، ایمان ہے، اس ایمان کا تقاضا ہے. عین اسی طریقے سے اللہ کے ناموں یعنی اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا یہ بھی ایک مومن کے لیے بے حد لازمی اور ضروری ہے. ایمان اللہ کے نام پر، اللہ کی ذات پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کے اندر فرقے گزرے ہیں کہ جو گمراہی کے شکار ہوئے. گمراہ فرقے اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر گزرے ہیں، جیسے جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، ماتریدیہ ہے. یہ ایسے فرقے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر تحریف اور تبدیلی سے کام لیا. بعض فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا سرے سے انکار کر دیا، اور بعض فرقوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا اثبات تو کیا لیکن اسماء و صفات کے معنی کے اندر تحریف کر ڈالی، معنوں کے اندر تبدیلی کر ڈالی. اور بعض فرقے ایسے گزرے تاریخ اسلام کے اندر کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے صفات کو، اللہ رب العالمین کے اسماء کو تشبیہ دی بندوں کے صفات اور بندوں کے اسماء سے. اللہ رب العالمین نے ان تینوں چیزوں کی نفی اس آیت کے اندر کی اور کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کائنات کے اندر کوئی ذات موجود نہیں. تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر جیسے ہے، اللہ نے جیسے بیان کیا ہے، عین اسی طریقے سے ایمان لانا بے حد ضروری ہے. امام مالک کا ایک قول ہے کہ جو اسماء اور صفات کے اندر بہترین اصول ہے، امام مالک سے پوچھا گیا کہ الاستواء، استواء کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ. چار چیزیں امام مالک نے بتائی اسماء اور صفات کے بارے میں. یہ اسماء اور صفات میں ایمان کے اندر یہ اصول ہے. امام مالک نے کہا کہ استواء یعنی اللہ کیسے مستوی ہے یہ تو معلوم ہے، یہ تو معلوم ہے. والکیف مجہول، کیسے مستوی ہے اللہ رب العالمین یہ نہیں معلوم ہم کو. صرف استواء ہے، اللہ مستوی ہے عرش پر، یہ معلوم ہے. کیسے مستوی ہے یہ نہیں معلوم. تو امام مالک نے کہا کہ والایمان به واجب، اس اللہ کے استواء پر ایمان رکھنا واجب ہے، ضروری ہے. اور امام مالک نے کہا کہ والسؤال عنه بدعۃ، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، پوچھنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے یہ بدعت ہے. تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اندر یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات جیسے بتلائے ہیں من وعن، اسی طریقے سے ہم کو ایمان رکھنا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو ہم اس پر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے کہ اللہ سننے والا ہے. اب اللہ کیسے سنتا ہے؟ کہ اللہ کے کان ہے تو کیسے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے اندر ہم ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ انسان کو یہ گمراہی کی طرف لے کر جانے والی چیزیں ہیں. عین اسی طریقے سے اللہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں. بعض لوگوں نے اللہ کے ہاتھ کا ترجمہ اللہ کی قدرت اور طاقت سے کیا. تو یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے
معنی کے اندر تبدیلی اور تحریف ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ پر ایمان رکھیں۔ اب وہ ہاتھ کیسا ہے، ہماری طرح ہے، کس کی طرح ہے، اس قسم کے سوالات کرنا یا اس قسم کے سوالات سوچنا، یہ تمام چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جانے والی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کہا کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ برحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلے ایمان والوں کے لیے یا جو فیصلے اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہمیشہ سے بندوں کے حق میں بہتر اور بندوں کے حق میں خیر کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رزق کو کشادہ کرتا ہے، روزی کو رزق سے اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر، تمام بندوں پر رزق کو اگر کشادہ کر دے، تمام لوگوں کو کھول کھول کر اگر رزق روزی دے دے، تو اللہ نے کہا کہ لبغوا فی الارض، تو یہ انسان زمین پر فتنہ اور فساد پھیلانے لگ جائیں گے، زمین پر بغاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کے حساب سے، اپنی چاہت کے اعتبار سے انسان کو رزق اور روزی عطا کرتا ہے۔ تو یہ رزق اللہ رب العالمین کی مشیت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا رزق چاہتا ہے دیتا ہے۔ رزق کا خاص طور پر رزق کا دار و مدار نہ انسان کی تعلیم پر ہے، نہ انسان کی قابلیت پر ہے، نہ انسان کی صلاحیت پر ہے، نہ انسان کی کسی بھی اپنے کمال پر ہے۔ رزق کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مشیت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے اس کو اتنا اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت پر مبنی تقسیم ہے رزق کی، ورنہ اگر ہر کسی کو اللہ رب العالمین مالدار بنا دے تو زمین کے اندر مساوات ختم ہو جائے گی۔ زمین پر ہر قسم کے لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے ہم کو ضرورت ہے، کم درجے کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ جو جیسے لوگ مزدور طبقہ جو ہے معاشرے میں، ایسے لوگوں کی بھی ہم کو ضرورت ہے، اور مالدار طبقہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاشرے کی تمام لوگوں کو مالدار بنا دے، پھر یہ چھوٹے چھوٹے معمولی حقیر کام جو انسان کرتا ہے، انسان بڑے لوگوں کے لیے کر کے دیتا ہے، ایسے کرنے والے اس معاشرے کے اندر نہیں ملیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ جو رزق کی تقسیم ہے یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مشیت کے اعتبار سے جس کو جس حال میں رکھے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ رب العالمین نے آگے اپنے نبی کو یہ بات بتائی کہ اے نبی، اگر یہ کفار و مشرکین آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ ان لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے بتائی اس آیت کے اندر کہ اللہ کے نبی ان کفار و مشرکین پر نگران نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، اللہ کے نبی کا یہ کام ہے کہ صرف لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی کا یہی کام ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، لوگوں تک سنا دینا، یہی اللہ کے نبی کا کام ہے، اور یہی دین کے داعیوں کا بھی کام ہے۔ یعنی ہم جو دین کا کام کرتے ہیں، غیر مسلموں کا اگر ہم کام کریں گے غیر مسلموں کے اندر، تو داعی کا فریضہ اللہ نے بتایا کہ داعی کا کام غیر مسلموں کو منانا نہیں ہے، منوانا نہیں ہے، کسی بھی حال میں تم مانو، کسی بھی حال میں تم ایمان لے کر آؤ، یہ داعی کا کام نہیں، یہ داعی کی ڈیوٹی نہیں۔ داعی اور داعی کا کام اور داعی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام غیر مسلم تک پہنچا دے، یہ بتا دے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے۔ جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا وہ آدمی قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ یہ اسلام کی بنیادی باتیں، اللہ کا پیغام اس تک پہنچا دینا، یہی ہر داعی کا کام ہے۔ بعض نام نہاد داعی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر غیر مسلموں کے پاس قرآن کو لے کر جائیں گے، قرآن کو سنائیں گے تو وہ سنتے نہیں، وہ مانتے نہیں، اس وجہ سے ہم ان کو ان کی کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ ہے، تمہاری کتابوں کے اندر بھی توحید کی بات ہے، تمہاری کتابوں کے اندر بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے۔ یہ ہم ان کو منانے کے لیے ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جواب اس آیت کے اندر ہے کہ داعی کا کام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے زبردستی اسلام کی بات کو منوانا نہیں، بلکہ داعی کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی داعی
کسی آدمی کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دے تو اس کی کامیابی ہو گئی، وہ دائی کا کام ختم ہو گیا۔ دائی کو منانا، دائی پر جم کے اگر بیٹھ جانا، یہ اللہ رب العالمین نے دائی پر لازم اور ضروری قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، آپ لوگوں پر حفاظت کرنے والے یا محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف لوگوں تک دین کا کام، دین کو پہنچا دینا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور دنیا کے اندر اللہ کی نعمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ اللہ نے کہا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تقسیم کے بارے میں بھی مختلف قسم کے لوگوں کی تقسیم اللہ رب العالمین نے بیان کی، یعنی تقسیم اولاد کے سلسلے میں بھی انسانوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کسی کو چاہے اللہ صرف بیٹیوں سے نوازتا ہے، اور جس کسی کو چاہے اللہ رب العالمین صرف بیٹوں سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دو بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، دنیا میں بیٹے ہی اس کو عطا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمت ہے اس کے اندر، اللہ رب العالمین اس کے اوپر قادر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ کس کو بیٹیاں دینا ہے، کس کو بیٹے عطا کرنا ہے، کس کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دینا ہے، اور کس کو دنیا کے اندر بانجھ رکھنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کی مرضی پر یہ بات منحصر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے سورہ زخرف بیان کی۔ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے عرب اور مشرکین عرب کے ایک عقیدے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہوں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مشرکین عرب جو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں بناتے ہیں فرشتوں کو، ان کا خود کا یہ حال ہے کہ ان کو بیٹیاں ناپسند ہیں۔ عرب کا ماحول، زمانے جاہلیت کا ماحول ہم جانتے ہیں، اسلام آنے سے پہلے عرب میں یہ عام چیز تھی کہ جس کسی آدمی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ آدمی بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھتا، عار سمجھتا، اور اتنی شرم محسوس کرتا کہ وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا جس کسی آدمی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، اور اس ذلت اور عار کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ عرب کا عام معمول تھا، عرب کا معاشرہ اس کے اندر مکمل طور پر اترا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسانوں کا یہ دوہرا معیار ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ انسانوں کا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک اور اللہ رب العالمین کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہو، اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو تمہاری یہ جو تقسیم ہے اللہ رب العالمین کے حق میں یہ بھونڈی تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا انکار کیا، اس کی نفی کی کہ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، اللہ رب العالمین نہ کوئی اولاد ہے اور نہ رب العالمین کسی کی اولاد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ دخان بیان کی۔ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کائنات کسی کھیل تماشے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، یہ کائنات اور یہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی۔ اللہ نے کہا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون، کہ ہم نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی درمیان کی تمام چیزیں یوں ہی بیکار اور عبث نہیں پیدا کی۔ اللہ نے یہ جو تمام مخلوقات، یہ کائنات پیدا کی، ہر کائنات کی ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقصد کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں کا اور جنات کا، ان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتاتے ہوئے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کی پیدائش کا عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور جنات کو اپنی عبادتوں کے لیے خاص طور پر پیدا کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کائنات کی کوئی چیز یوں ہی کھیل تماشا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا عظیم مقصد ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہمیشہ سے انسانوں کی اکثریت نے زندگی کو، اس کائنات کو، اس
دنیا کو ہمیشہ سے کھیل تماشا سمجھ کے رکھا ہے۔ آج بھی دنیا کی اکثریت زندگی کو ہمیشہ کھیل تماشا سمجھ رہی ہے۔ دنیا کے اندر آتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ان کے اللہ رب العالمین سے ناآشنا رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھیل کود کر دنیا میں موج مستی کر کے پھر مر کے چلے جاتے ہیں۔ نہ دنیا میں آنے کا مقصد ان کو معلوم ہے، اور اس دنیا کو انہوں نے کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے، سمجھ کے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہی ہمیشہ سے انسانوں کی اکثریت کی بیماری رہی۔ اللہ نے کہا کہ کائنات کا وجود اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقصد کے لیے دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ جاثیہ بیان کی۔ سورہ جاثیہ کے اندر آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آدمی اپنے خواہشات کی بندگی کرتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کا انجام اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یعنی آدمی اگر اللہ رب العالمین کے احکامات کی عمل آوری نہ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہ مانے، اسلام کو نہ مانے، اپنے زندگی کو شریعت اسلامیہ کے تحت نہ ڈھالے، اللہ نے اس کا انجام بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جاننے کے باوجود، اللہ رب العالمین کی دین کو معلوم ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ ان کی نگاہوں پر، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے ایسے لوگوں پر کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے کو مانتے نہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے نبی کی چاہت کے مطابق نہیں گزارتے، اپنی من مرضی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے نفسانی خواہشات کی اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ عذاب کے طور پہ اللہ رب العالمین ان کے دل و دماغ پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد نہ وہ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی آنکھوں سے حق بات کو نہ دیکھ سکتے ہیں، حق بات کو نہ سن سکتے ہیں، اور نہ حق بات کو وہ سوچ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ حق کو دیکھنے کے باوجود حق کی باتوں سے، حق کے راستے سے وہ دور چلے جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اس میں ذکر کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات پر اور فکر، تدبر، تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب